إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ مقامی جمعیت اہل حدیث روحہ کے امیر محترم شیخ مسرور محمدی حفظہ اللہ اور آج کی اس ماہانہ اجتماع اور پروگرام کی مجلس کے صدر مولانا محمد خلیل نسیم صدیقی حفظہ اللہ اور دیگر ائمہ و دعات اور اہل علم اور مسجد میں تشریف فرما جماعت کے بزرگ ذمہ داران دیگر نوجوانان عزیز بچوں دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور دین کی دولت عطا فرمائی ہے اور ہمیں خیر امت میں شامل فرمایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں بھی مقرر کی ہیں اور ایک عمومی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بتائی گئی ہے، اور عمومی حیثیت سے ذمہ داری بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر شخص جہاں جہاں جس سطح پر ذمہ دار ہے اس سے مسئولیت ہے اور وہ مسئول ہے۔ خیر امت ہونے کے ناطے دولت اسلام کی نعمت ملنے کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو اس پر اسی نوازش کی بنیاد پر اور اسی معیار پر اسی اعتبار سے اس کی ذمہ داری بھی طے ہوتی ہے۔ تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے بحیثیت امتی، مرد ہوں یا عورت ہوں، عالم ہو غیر عالم ہوں، امیر ہو غریب ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ہم میں ہر آدمی جب یہ محسوس کرے گا کہ وہ ذمہ دار ہے تو وہ یہ سوچنے کی کوشش کرے گا کہ وہ کس حد تک ذمہ دار ہے۔ جس حد تک جو ذمہ دار ہے اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس، ادراک اور ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمیں اپنی کمزوریوں پر فکر کی توفیق دے، احساس کی توفیق دے تاکہ ہم ان کا تدارک کر سکیں۔ دیکھیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کلکم راعٍ، کلکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ سوچئے، آپ فرماتے ہیں تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی، اور ہر آدمی کے ہاتھ پر جتنی ذمہ داریاں ہیں اس سے اس کی ذمہ داریوں کے تئیں پوچھا جائے گا، وہ مسئول ہے۔ ہمارا سماج اور ہمارا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ساری ذمہ داریاں دوسروں کی ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہمارا عام سماج کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے سماج کا، ہمارا آپ کا حال الا من رحم ربک یہ ہے کہ ہم
دوسروں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں بلکہ دوسروں کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں ذمہ دار سمجھتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے. ہر آدمی کے ہاتھ پر جتنی ذمہ داریاں ہیں ان سے پوچھا جائے گا. ڈیٹیل میں بتایا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے فرمایا امام ذمہ دار ہے, چاہے امام حکومت کا ہو چاہے امام کسی بھی دائرے کا ہو. امام ذمہ دار ہے, وہ اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے ایک امام کی جگہ پر جب ایک عالم ہوتا ہے یا ایک امام کے ساتھ جب عالم ہوتا ہے تو وہ بھی اتنا ذمہ دار ہوتا ہے کہ رعایا میں ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے ہوگی, اتنا ذمہ دار ہوتا ہے. اور اگر ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے والے سماج میں ان کے ایمان اور عقیدے پر حملہ کرنے والے گمراہ لوگ موجود ہوتے ہوں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم والا بنایا ہے, عوام کو گمراہوں کی گمراہیوں سے کیسے بچایا جائے گا. اگر وہ چھپائے گا, نشاندہی کرنے سے بچے گا, حکمت اور موعظت کے ساتھ اور اچھی تدبیروں کے ساتھ, تو اس کے بارے میں بھی وہ پوچھا جائے گا. ایسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا, اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا. اس سے اس کے ہاتھ کے نیچے جو اس کے گھر والے ہیں, اہل و عیال ہیں, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارا بالکل کنسپٹ الگ ہی ہے, ہمارا کنسپٹ بالکل الگ ہے. جبکہ شریعت کا کنسپٹ یہ ہے کہ جو جہاں جہاں ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال میں, اپنے بال بچوں میں, اپنے گھر والوں میں. اس سے اس کے اہل و عیال گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ فرماتے ہیں ایسے ہی ایک عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر میں, بچے ہیں, مال ہے, گھر ہے, اس کی دیکھ ریکھ اس کی ذمہ داری میں ہے. میدانی اور بیرونی معاملات شوہر کے ذمہ داری میں ہے. اب اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں جو گھریلو ذمہ داریاں تھیں اس نے ادا کی کہ نہیں ادا کی. اگر ہم اس بات کو سوچیں, رسپانسبلٹی کے تئیں اگر ہم غور کریں تو ہم یہ عادت اپنے تئیں اپنے آپ چھوڑ دیں گے کہ ہم صرف دوسروں کو ذمہ دار بنائیں. ہر آدمی دیکھے کہ وہ کہاں کا کتنا ذمہ دار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نوکر ہے, ایک خادم ہے, کسی کارخانے میں, کسی کے گھر میں, کسی نظام میں. اس نظام اور اس گھر میں جس نظام کے تحت اس کو جوڑا گیا ہے, اس کی خدمت لی گئی ہے, وہاں مال ہے, منال ہے, دیکھ ریکھ کام کی ذمہ داری ہے. اس کے آقا اور مالک اور حاکم یا سیٹھ جس کو کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے ہم بولی چالی میں, اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے, اس سے پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذمہ داریاں ہر شخص پر دی گئی ہے, اسے پوچھا جائے گا. میں کہیں ذمہ دار ہوں, آپ کہیں ذمہ دار ہیں, ہمارے عزیز کہیں ذمہ دار ہیں, ہمارے بڑے کہیں ذمہ دار ہیں, چھوٹے کہیں ذمہ دار ہیں. ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کا سوال ہوگا. اگر یہ سوچ عام ہو جائے اور اس کنسپٹ پر ہم چلنے لگے کہ ہم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے. ایک آدمی امیر ہے, ایک آدمی امیر ہے, وہ مسئول ہے اپنے مال کا جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا اللہ کا مال ہے, اس سے اس کے مال کا حساب ہوگا, پوچھا جائے گا. وہ یہ سوچے کہ میں ذمہ دار ہوں, میرے ہاتھ پر اللہ کی امانت ہے. جیسے ابھی عرض کیا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اقتدار ہے. ہمارے ملک کا, اپنے اس پیارے ملک کا اقتدار جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, رعایا کثرت کے ساتھ مذاہب اور کثرت کے ساتھ نظریات رکھنے والے اور کثرت کے ساتھ کمیونٹیز ہمارے ملک میں بستی ہیں. ان میں جو لوگ حاکم ہیں, ہمارے ملک کے جو لوگ حاکم ہیں, وہ ذمہ دار ہیں اپنی رعایا کے. ان کے تئیں جو کچھ بھی جواب دہی ان کی بنتی ہے وہ پوچھے جائیں گے.
وہ پوچھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو امام ہے، حاکم ہے، وقت کا اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے لیے کیا کیا۔ اور آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کیسے فکر کرتے تھے کہ ہماری رعایا کا کیا حال ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں راستے تو خراب نہیں، کہیں دیگر کوئی مشکلات تو نہیں، تو اس طرح جائزہ لیتے رہتے تھے۔ اور یہ ذمہ داری ہے۔ اسلام ہر ایک کے تئیں یہ مطلب فکر دلاتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ادا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگو، فکر کرو۔ آپ دیکھیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ذمہ داریوں کا احساس کر کے ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہیں وہ انصاف والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انصاف والے اللہ کے یہاں نور کے ممبر پر ہوں گے، نور کے۔ اور آپ نے فرمایا یہ انصاف کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اپنے فیصلے میں انصاف کرتے ہیں، فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے۔ فیصلہ انصاف سے کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے کہ ایک حاکم انصاف کے ساتھ اپنی رعایا میں فیصلہ کرے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جب یہ ذمہ داری، یہ مسئولیت ایک حاکم ادا کرتا ہے، ایک ذمہ دار ادا کرتا ہے، تو کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ کے ہاں اسے نور کا ممبر نصیب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اور ایسے ہی ایک مرد اپنے اہل و عیال میں ذمہ دار ہے، وہ ان میں انصاف کرتا ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرے، یہ بہت بڑی مسئولیت ہے، اور اس مسئولیت اور اس جواب دہی کو، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ لیکن کیا دیکھیے عام طور پر ایک شوہر، ایک مرد سماج میں یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کے تئیں، میرے بچوں کے تئیں انصاف کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور انصاف کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر لاگو کیا گیا ہے۔ نہیں پرواہ کرتا ہے، عام طور پر آدمی نہیں پرواہ کرتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایسے ہی جو لوگ کسی بھی کام کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، کسی بھی کام کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے، وہ اس ذمہ داری کے تئیں انصاف سے کام لیتے ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ وہ ذمہ داری اپنی طاقت بھر حسب استطاعت ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبر حاصل کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی فکر کی چیز ہے۔ آج اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑی مشکل سماج میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں سمجھتا، جواب دہ نہیں سمجھتا، ذمہ داری ماننے کو، اپنے آپ کو اس کی ذمہ داری کیا ہے یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب خیر امت سے سرفراز فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا، تو دیکھیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کہا یہ شرف جو تمہیں ملا ہے، یہ جو مقام ملا ہے، اس کے ساتھ ایک مسئولیت طے ہے تمہارے لیے۔ کیا طے ہے؟ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو۔ آج بتائیے ہمارے ذمہ دار، ہمارے بڑے، ہم میں ہر آدمی امام ہے، امام کی ذمہ داری امام کی سطح پر ہے، گھر والا ہے، گھر والے کی ذمہ داری گھر کی سطح پر ہے، ملک کا حاکم ہے تو حکمراں کی ذمہ داری حکمراں کی سطح پر ہے، ایک عورت ہے تو اس کی ذمہ داری عورت ہونے کی حیثیت سے اس کے دائرے عمل میں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری طے ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار کیا، کہا دیکھو تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے تئیں سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا، تو اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک امام ذمہ دار ہے عوام کا، تو عوام کی ذمہ داری امام کے تئیں نہیں ہے۔ سب کی ذمہ داریاں طے ہیں، سب کو اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنی چاہیے۔ اور سماج میں میرے بھائیوں اسی وقت اعتدال اور توازن قائم رہ سکتا ہے جب ہر فرد ذمہ داری اپنی محسوس کرے۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں پریکٹیکل میں جا کر کے دیکھنا چاہیے وہ ماڈل جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، یا جو ماڈل ہمارے لیے طے ہے، وہاں کیسے لوگ ذمہ داریاں محسوس کرتے تھے۔ وہاں لوگ ذمہ داریاں اس طرح محسوس کرتے تھے
ابھی ہمارے ناظم مجلس عزیزم نے علم کے تئیں چند کلمات کہے تھے کہ علم، میں سمجھتا ہوں عام طور پر لوگ علم کے تئیں انتہائی غافل ہیں، انتہائی۔ علم حاصل کرنا ایک مسئولیت ہے، علم حاصل کرنے کا نظام بنانا ایک مسئولیت ہے، علم حاصل کرنے کے لیے موقع تلاش کرنا یہ مسئولیت ہے۔ آپ علم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاد کرنے سے بھی بڑا فریضہ ہے علم حاصل کرنا، جہاد سے بھی بڑا فریضہ ہے، کیونکہ جہاد کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اور علم کی جب مجلس بنے تو کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ نفلی نماز پڑھنا شروع کر دے، بیٹھ کر کے تسبیح گننا شروع کر دے، بیٹھ کر کے کسی حلقے میں بات کرے۔ اگر بات کرتا ہے اور یہ سب عمل کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے نزدیک یا اس کے پاس علم کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العلم خیر من فضل العبادہ، علم کا درجہ عبادت کے درجے سے بلند ہے۔ فرض نماز میں ہے تب تو آدمی اس کو کنٹینیو کر کے پوری کرے گا، لیکن علم کی مجلس ہے اور تعلیم ہو رہی ہے تو کسی کو نفلی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ علم سے بڑی عبادت نفلی نماز نہیں ہے، کوئی نفلی عمل نہیں۔ یہی احساس اگر ہو تو آپ دیکھیں علم کی مجلس ہو اور لوگوں میں بے رغبتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی کوئی لالچ کی چیز ہو، کوئی فائدہ ہو، کوئی من پسند کوئی معاملہ ہو، من پسند کوئی چیز ہو تو لوگ کتنا دیوانہ وار بھاگتے ہیں، لیکن جواب دہی جو ہے، ذمہ داری جو ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی 60 سال کا ہو جاتا ہے اسے نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، پڑھتا رہتا ہے، اسے صحیح طریقے کا علم نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے بڑا راغب ہے وہ۔ یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے، یہ اتنی رغبت اس کو علم کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ مسئولیت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسئولیت کے پہلو سے دیکھیے، جو لوگ مسئولیت کا احساس رکھتے تھے، دیکھیے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی زندگی کا حال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی مجلس میں ایک دن آتے تھے، دوسرے دن اپنے کسی ساتھی کو مقرر کر دیتے تھے، کہتے تھے آج میں مجلس نبوی میں نہیں ہوں تو تم آج مجلس نبوی اٹینڈ کر لینا، تم آج مجلس نبوی میں حاضری دے لینا، تاکہ جتنی چیزیں تم معلوم کر سکو مجھے بتا دو، کیونکہ آج میں حاضر نہیں ہو رہا ہوں۔ آپ سوچئے اتنی لالچ، اتنی فکر تھی۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچے یزید بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے عمر کے بچوں میں دیکھیے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ابو سعید خدری ہوں، عبداللہ ابن عباس ہوں، عبداللہ ابن عمر ہوں، یہ چھوٹے بچے تھے، اپنے عمر میں بچپن میں یہ چھوٹے تھے، لیکن ایسا علم اور ادب سیکھا تھا۔ آپ اس مجلس کی بات کیجئے جس کو سنتے رہتے ہیں، جس مجلس کا تذکرہ کہ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں ایک سوال سب کے سامنے رکھا، کہا بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے، وہ کون سا درخت ہے جس کو پتجھڑ نہیں آتا، جس کی مثال مومن کی مثال ہے۔ عبداللہ ابن عمر تھے، کم عمر صحابی، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ کون سا پیڑ ہے، لیکن ادب سکھایا گیا تھا ان کو کہ جہاں بڑے ہوں وہاں چھوٹے نہ بولیں۔ یہ بات دماغ میں بیٹھی تھی، یہ بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے سوال رکھا ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے۔ وہ ایک خاص پہلو ہے بولنے کا، جب بڑے بولیں گے چھوٹے نہیں بولیں گے، لیکن چھوٹے بڑوں میں سب کے بیچ میں سوال آ گیا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں بڑے ہوں وہاں چھوٹے نہ بولے، وہ نہیں بولے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، کوئی نہیں بولا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے، تو آپ نے فرمایا کھجور کا پیڑ ہے۔ جب مجلس اٹھ گئی، چلنے لگے، حضرت عبداللہ اپنے ابو کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ لوٹے تو کہنے لگے کہ ابو جان مجھے معلوم تھا کہ وہ کون سا پیڑ ہے، لیکن آپ جیسے بڑے لوگ بیٹھے تھے تو میں نہیں بولا۔ علم اور ادب ملا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سلیقہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو آخر بتائیے سیکھا تھا تب تو بچوں کے اندر خاص طور پر اپنے بڑوں کا ادب، بڑوں سے محبت، بڑوں کی تکریم، بڑوں کی تعظیم اور ان سے کچھ حاصل کرنے کی لالچ لگی رہے، علم والے ہو جائیں گے۔ دعائیں لیں ان سے، تعلیم لیں ان سے، یہ ذمہ داری سمجھے کہ بچپن میں کچھ سیکھ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ بہت چھوٹی عمر تھی۔ اس چھوٹی عمر کے کتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، دیکھیے
ایسا علم حاصل کیا تھا انہوں نے، ایسا علم حاصل کیا تھا کہ ایک بار جب وہ اپنی مجلس، حضرت عمر ابن خطاب اپنی مجلس میں، خصوصی مجلس میں جب انہیں شامل کر لیے کہ یہ ہماری حکومت کی یہ خاص شورا کی مجلس میں رہیں گے، تو کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، اور بھی لوگ ہیں تو بہت چھوٹے ہیں. تو انہوں نے سب لوگوں کو خاموش کر دیا حکمت سے. ایک مجلس میں انہوں نے پوچھا، اچھا سورہ فتح سے کیا مراد ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خالص بتاؤ. کئی لوگوں سے پوچھا، بڑے بڑے لوگوں سے. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس سے بھی پوچھا، کہا بتاؤ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی کی موت کی خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کی موت ہونے والی ہے. فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی جانتا ہوں. کہتے ہیں میں بھی یہی جانتا ہوں. تو چھوٹے چھوٹے عمر کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اگر راغب ہو، لالچ ہو، تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور سب کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں مجلس میں اور اس درس میں، پروگرام میں آئی ہوئی دینی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیے آپ کی ذمہ داریاں بھی ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کی ذمہ داریاں ان کے دائرے عمل میں ہے، ان کی قوامیت کی وجہ سے ہیں، ان کی ذمہ داری کی وجہ سے ہے، ایسے آپ کا بھی دائرے عمل ہے. آپ کو اپنے دائرے عمل میں رہتے ہوئے یہ احساس رکھنا ہوگا کہ میں بھی اپنے دائرے میں ذمہ دار ہوں، میں بھی مسئولہ ہوں، مجھ سے بھی مسئولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. آپ نے عام بات فرمائی ہے اور سب کو گنایا. حاکم وقت سے لے کر کے ایک نوکر تک کی بات کی آپ نے اس حدیث پاک میں کہ ایک خادم اور نوکر بھی ذمہ دار ہے، جتنی ذمہ داری اس کے ہاتھ کے نیچے ہے اس سے پوچھا جائے گا. آپ نے مرد کو گنایا، حاکم وقت کا گنایا، عورت کا تذکرہ کیا، غلام کا تذکرہ کیا، اور سب کی ذمہ داری یاد دلائی. دیکھیے اس حدیث پاک میں، جو حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خطبے میں مذکور ہے، وہ بیان آپ کا، آپ نے فرمایا مردوں سے کہ تم سے پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں، اللہ سے تم ڈرو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے تعلق سے تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں تم ڈرنا اللہ سے، ان کا حق، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے انہیں تمہیں سونپ دیا ہے، اور اللہ کے کلمے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. تم سے پوچھا جائے گا. ہر مرد، اگر ہر شوہر یہ احساس کرے کہ اس کی بیوی اس کے لیے ایک جواب دہی کی بنیاد ہے، ایک جواب دہی اس کی بیوی کے تئیں اس کی طے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک عورت کو بھی یاد دلایا. کہا دیکھو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے شوہر کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا، جو تمہارا شوہر ناپسند کرتا ہو اس سے تم بچنا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا. میرے بھائیوں، یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں. بہت سی باتیں اسی بنیاد پر، اصول پر آپ کر سکتے ہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے تئیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا. اور ہم میں کا ہر چھوٹا بڑا جب یہ احساس کرے گا کہ ہم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے، تو اس احساس کے تحت وہ فکر کرے گا اور کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو توفیق عطا فرماتا ہے. انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین یہ مجلس جو ہے، جو ماہانہ پروگرام کی یہ مجلس ہے اور اللہ کے گھر میں یہ برپا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور اس نشست کو ہم سب کے لیے باعث سعادت بنائے. رب العالمین ہم چھوٹے بڑوں کے لیے، ہر امیر غریب کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم میں ہر ایک کو احساس دے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھیں کہ ہم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور یہ باتیں ٹالیں اپنی زندگی اور اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے کہ ذمہ دار دوسرے لوگ ہیں. جو ذمہ دار ہے وہ سمجھے کیوں کس بات کا ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس رکھنے کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق دے، توحید اور ایمان کے ساتھ. اور جب بھی ہماری موت ہو تو توحید پر ہو، تقوی پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور مسلک پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.